بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، مس سبیحہ آپ سے مخاطب ہے۔ ہم نے کل پڑھا تھا تھیریز آف انٹیلیجنس سٹارٹ کی ہوئی تھی، جس میں سے ہم نے اسپیئر مین کی تھیری، اسپیئر مین 2 فیکٹر تھیری جو تھی وہ پڑھ لی تھی۔ آج ہم نے دوسری تھیری سٹارٹ کرنی ہے، اس کا نام ہے تھرسٹون کا بنیادی قابلیتوں کا نظریہ۔ اس کو اردو میں کہیں گے اور انگلش میں کہیں گے تھیری آف پرائمری مینٹل ایبیلٹیز بائی تھرسٹون۔ اب تھرسٹون جو تھا، پہلے میں اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کا پورا نام ایل تھرسٹون تھا اور یہ بنیادی طور پر ایک انجینئر تھا۔ اس نے نفسیات میں بڑا کام کیا اور نام بھی کمایا۔ تھرسٹون نے اسپیئر مین کے 2 عملی نظریے سے کسی حد تک اتفاق کیا تھا، تاہم اس کے نزدیک ذہانت کا عمومی نظریہ مزید وضاحت طلب ہے۔ تھرسٹون نے بہت سے ذہنی ٹیسٹوں کا تجزیہ کیا اور 1938 میں 7 بنیادی ذہنی قابلیتوں یعنی پرائمری مینٹل ایبیلٹیز کا نظریہ پیش کیا۔ ٹھیک ہے بچوں، اس نے اس کے علاوہ فیکٹر انالیسس کے طریقہ کار سے اس نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ذہانت کوئی ایک صلاحیت سنگل ایبیلٹی نہیں ہے، بلکہ اس کے 7 اجزاء ہیں۔ ان 7 اجزاء کو اس نے ذہانت کی ابتدائی صلاحیتوں کا نام دیا۔ اس کے مطابق مختلف لوگوں میں 7 اجزاء مختلف تراکیب میں پائے جاتے ہیں اور اس نے ان 7 اجزاء کی پیمائش کے لیے مختلف نفسیاتی آزمائشیں جو ہیں وہ تخلیق کی۔ اس کے علاوہ تھرسٹون نے ذہانت کی پیمائش کے لیے ایک ایسی ذہنی آزمائش بھی تیار کی جس میں ذہانت کی تمام قابلیتوں کی مداد شامل کی گئی۔ ٹھیک ہے، اب ہے کہ تھرسٹون نے جو یہ نظریہ پیش کیا کہ پرائمری مینٹل ایبیلٹی ٹیسٹ، اس نے کیا کیا کہ تھرسٹون نے کالج کے طلبہ پر عمومی قابلیت کی آزمائش کے لیے فیکٹر انالیسس کا طریقہ اختیار کیا، تو اسے معلوم ہوا کہ ذہانت کی ساخت میں 7 بنیادی عناصر پائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس نے ذہانت کو انہی 7 قابلیتوں کا مجموعہ قرار دیا، یعنی یہ سمجھ لیں کہ وہ کہتا ہے کہ ذہانت ان 7 قابلیتوں کا مجموعہ ہے۔ وہ 7 قابلیتیں میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں، اور انہی 7 بنیادی قابلیتوں کی پیمائش کے لیے تھرسٹون نے بنیادی ذہنی قابلیتوں کی آزمائش جس کو پرائمری مینٹل ایبیلٹی ٹیسٹ وضع کی۔ اب وہ تھرسٹون کے مطابق وہ 7 بنیادی قابلیتیں کچھ اس طرح سے اپنے ہیڈنگ بنا لینی ہے کہ تھرسٹون کے نظریہ ذہانت میں بیان کی گئی 7 بنیادی قابلیتیں۔ ٹھیک ہے، اب پہلی ہے لفظی فہم، اس کو کہیں گے، یا لفظی سوجھ بوجھ کہیں گے، اور انگلش میں کہیں گے وربل کمپریہنشن۔ ٹھیک ہے، یہ جو ہے یادداشت کا ٹیسٹ اس اہلیت کی نمائندگی کرتا ہے، یا اس سے ان خیالات کو سمجھنے کی اہلیت کا اندازہ کیا جاتا ہے جو الفاظ میں بیان کیے گئے ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ بنیادی قابلیت گفتگو، تفکر اور منصوبہ بندی سے متعلق ہے۔ اس میں فرد کے جو ہے کیا دیکھا جاتا ہے، اس میں فرد کے پڑھنے کی رفتار کو دیکھا جاتا ہے، تحریر مواد اور زبانی ہدایات کو سمجھنے کی جو ہے اہلیت یا قابلیت دیکھی جاتی ہے۔ عمومی قابلیت کا یہ سب سے اہم پہلو ہے بے ترتیب جملے، لفظی استدلال، الفاظ و محاورات کی پیمائش اسی کے تحت کی جاتی ہے۔ سمجھ آ گیا بچوں آپ لوگوں کو لفظی فہم کا؟ اس میں جو ہے یہ عمومی قابلیت کا سب سے اہم پیمانہ ہے، اور اس میں سب سے پہلے سب سے آسان اور سب سے آخر میں سب سے مشکل سوالات دیے جاتے ہیں یہ اس آزمائش میں، جس میں ہم وربل کمپریہنشن دیکھتے ہیں۔ دوسری ہے ورڈ فلوئنسی، حسابی مہارت۔ دوسری جو ہے نومیریکل سکل ہو گئی۔ یہ کیا ہے؟ اس کو اردو میں کہیں گے حسابی مہارت، یا جو ہے انگلش میں اس کو کہیں گے نومیریکل سکل یا ایبیلٹی۔ ٹھیک ہے، این بھی اس کا ہے، نام آ جاتا ہے، اور یہ حساب کے عام ٹیسٹ ہوتے ہیں جو ٹھیک اور جلد جمع، تفریق اور ضرب تقسیم کرنے کی تعدادی اہلیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ ان کی مدد سے مسائل کو حل کرنے کی اہلیت معلوم کی جاتی ہے۔ یہ بنیادی قابلیت غرض ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ بنیادی قابلیت ہے جو کہ اعداد و شمار اور حسابداری سے متعلق ہے، اور اس میں کیا چیک کیا جاتا ہے؟ اس میں فرد کی تیزی سے درست سوالات حل کرنے کی قابلیت کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے جو ہے میتھ کے جو ہیں آسان سے کویسچن سے لے کر مشکل تک مختلف سوالات پوچھے جاتے ہیں، اور مقررہ وقت میں فرد کو ان کا جواب دینے کا پابند کیا جاتا ہے۔ چلیں، یہ ہو گئی نومیریکل سکل۔ دوسری ہے لفظی روانی، جس کو ورڈ فلوئنسی کہیں گے، ٹھیک ہے، ورڈ فلوئنسی۔ یہ جو ہے الفاظ کو جلد از جلد ذہن میں لانے کی اہلیت کی نمائندگی کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ امیدوار مقررہ وقت میں کتنے الفاظ کو دہرا سکتا ہے، الفاظ کو ادل بدل کر کے نئے الفاظ بنا سکتا ہے، الفاظ کے مترادف اور متضاد بتا سکتا ہے،
یکساں کافی اور ردیف والے الفاظ تلاش کر سکتا ہے، یعنی اس میں یہ قابلیت کو چیک کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، گفتگو میں موضوع استعمال کر سکتا ہے۔ یہ اصل میں ماضی فی الضمیر کے اظہار کا ٹیسٹ ہے۔ اس بنیادی قابلیت کا تعلق چونکہ الفاظ کی روانی کے ساتھ ہے اور ان کو استعمال کرنے سے ہے۔ ٹیسٹ کے اس حصے میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں فرد کسی واقعے کا اظہار اپنے الفاظ میں کس طرح سے کرتا ہے، یعنی وہ کوئی بھی جو واقعہ اس کے سامنے پیش آیا ہے اس کے لیے کون سے الفاظ جو ہیں اس نے یوز کیے ہیں بیان کرنے کے حوالے سے۔ پھر فرد کی گفتگو بھی ذہانت معلوم کرنے کا ایک پیمانہ ہے۔ وہ افراد جو لفظی روانی میں ماہر ہوں گے مناسب استعمال کا الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے اپنے خیالات کو بآسانی اور معقول انداز میں دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ ایسے افراد گفتگو کے بادشاہ ہوتے ہیں۔ زبانی کے علاوہ تحریری طور پر لفظی روانی کی پیمائش کی جا سکتی ہے۔ وہ افراد جو لفظی روانی میں کمتر ہوں وہ مناسب الفاظ کی تلاش اور ان کی تلاش میں وقت ضائع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی لفظی روانی ان میں کم پائی جاتی ہے، قابلیت اگر کم ہو تو وہ تلاش میں وقت ضائع کر دیتے ہیں کہ اس کے لیے مناسب الفاظ کون سے یوز کیے جائیں، مگر اس کے باوجود اپنا مافی الضمیر مناسب طریقے سے پیش نہیں کر سکتے۔ ہم قافیہ یا ہم الفاظ کی مدد سے اس کی پیمائش کی جا سکتی ہے۔ مثلا مخصوص اشیاء کا نام پوچھنا، کسی خاص حرف سے شروع ہونے والے الفاظ بنانا، پھولوں پھلوں سبزیوں لڑکوں لڑکیوں کے نام پوچھنا وغیرہ شامل ہیں۔ اب اگلی جو ہے وہ ہے اسپیشل ویژولائزیشن، ٹھیک ہے، مکانی بصیرت اس کو جو ہے اردو میں کہیں گے۔ اسپیشل ایبیلٹی یا اسپیشل ویژولائزیشن جو ہے اس بنیادی قابلیت کا مطلب صورت شکل فاصلے اور گہرائی کی بصری شبیہ قائم کرنا ہے ذہن میں، ٹھیک ہے، صورت شکل اور گہرائی کی بصری شبیہ قائم کرنا ہے۔ یہ قابلیت جو ہے یہ قابلیت یادداشت سے ڈیزائن وغیرہ بنا کر ان کے بصری تعلقات کی نمائندگی کرتی ہے۔ ان میں اشیاء کے مختلف جو ہے ڈائمینشن جیسے لمبائی ہو گئی، چوڑائی ہو گئی، گہرائی وغیرہ کے باہمی تعلقات کی پرکھ کی جاتی ہے اور خاص طور پر تھرڈ ڈائمینشن کی وضاحت کی جاتی ہے۔ تاہم اسے الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے اور یہ میکانیکی کاموں کی مہارت کی پیمائش کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ افراد جن میں یہ صلاحیت کم ہوتی ہے وہ جو ہیں مختلف امور جو ہیں ان میں کم تر درجے کی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس فیکٹر میں دو مختلف پہلو ہیں، ان میں سے ایک کا تعلق معین مکانی پہلو جبکہ دوسرے کا تعلق متغیرہ بصری تصورات سے ہے۔ اب ہے اس کے بعد آ جاتی ہے میموری، جس کو کہیں گے حافظہ، ٹھیک ہے۔ حافظہ جو ہے اس قابلیت کا اظہار ماضی کی جو ہے کارکردگی یا آموزش کو دہرانے سے متعلق ہوتا ہے۔ یہ قابلیت مقررہ وقت میں الفاظ اور اعداد و شمار کے جوڑے یاد کرنے سے تعلق رکھتی ہے۔ مثلا مقررہ وقت میں کتنے الفاظ یاد کیے جا سکتے ہیں اور اس قابلیت کی مدد سے ماضی کی یادداشت کا اعادہ کرنے کی اہلیت کی پیمائش کی جاتی ہے اور یاد کے دیگر پہلوؤں کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اب اس میں جو ہے ذہین اسے سمجھا جاتا ہے جس سے تمام سوالوں کے جواب ازپر ہوں، جس کا حافظہ بہتر ہو۔ حافظے کی بدولت ہی ہم گزشتہ تجربات سے فائدہ اٹھانے کے قابل ہوتے ہیں۔ اسے ایسوسیٹیو میموری بھی کہا گیا ہے۔ یہ عنصر ان آزمائشوں میں واضح ہوتا ہے جہاں تلازمات کے حافظے پر زور دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے ریزننگ، جس کو کہیں گے اردو میں استدلال، ٹھیک ہے بچوں۔ استدلال جو ہے جیسے پہلے بھی آپ کو میں نے بتایا ہوا ہے کہ سوچ اور تفکر کا اعلیٰ ترین درجہ استدلال ہے۔ اب جو ہے اس قابلیت کے ذریعے جو ہے استدلالی اور منطقی مسائل کو حل کرنے کی اہلیت کی پرکھ کی جاتی ہے۔ اس میں دیے گئے مواد یا حقائق کو جوڑ کر نتیجہ نکالنا اور پرانے قواعد کا نئی صورتحال میں اطلاق کرنا استدلال کہلاتا ہے۔ اور استدلال منطقی سوچ کا نام ہے، جیسے میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا ہے۔ اس کی دو اقسام ہیں، استقرائی استدلال، استخراجی استدلال۔ روزمرہ زندگی میں بھی اس قابلیت کا بیش بہا استعمال کیا جاتا ہے ریزننگ کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے پرسیپچول سکلز جو ہیں، یعنی ادراکی جو ہیں مہارتیں۔ یہ عنصر ادراکی صلاحیت کے طور پر جانا جاتا ہے اور جو ہے اس قابلیت کے ذریعے مختلف شکلوں اور اشیاء وغیرہ کے درمیان پائے جانے والے چھوٹے چھوٹے اختلافات اور مشابہات کی پہچان کرنے اور معاملہ فہمی کی رفتار کی اہلیت معلوم کی جاتی ہے۔ اشکال میں بسیط تخیلات کو جلد اور ٹھیک معلوم کرنے کی اہلیت کی پیمائش بھی کی جاتی ہے۔
اور جو ہے فرد کا مشاہدہ جتنا گہرا عمیق ہوگا اتنی ہی تیزی اور باریک بینی سے وہ حالات اور واقعات کا بغور جائزہ لے گا اور معاملے کی تہہ تک پہنچ کر اس کو بہت جلد اور کامیابی سے صحیح معنی پہنائے گا، جو کہ ادراک کہلائے گا۔ ماحول میں پائے جانے والے معمولی تغیرات یا تبدیلیاں بھی اسے چھپ نہیں سکیں گی۔ فوری اور درست انداز میں بصری جزیات کو جانچنا سمجھنا ادراکی مہارت کہلاتا ہے۔ اب جو ہے تھرسٹون نے ان بنیادی قابلیت کو مد نظر رکھ کر مختلف ذہنی آزمائشیں وضع کی، جبکہ اس نظریے نے دیگر ماہرین کی آزمائشوں کو بھی متاثر کیا۔ چلیں بچے، اس کے بعد آ جاتی ہے جو اگلی ہے، وہ تھارن ڈائک کا کثیر العناصر نظریہ ذہانت۔ تھارن ڈائک کا جو ہے، اس کو انگلش میں کہیں گے تھارن ڈائکس ملٹی فیکٹر تھیوری آف انٹیلیجنس، ٹھیک ہے۔ اب تھارن ڈائک جو ہے اس نے بنیادی طور پر ذہانت کی 3 اقسام بیان کی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تھارن ڈائک کے نزدیک ذہانت بہت سی صلاحیتوں، اہلیتوں اور مہارتوں کا ایک ایسا سلسلہ ہے جو کئی پیچیدہ اعمال پر مشتمل ہوتا ہے، اور ہر ذہنی عمل خواہ کتنا ہی معمولی نوعیت کا کیوں نہ ہو، ان میں ان ذہنی اعمال کی ایک معقول تعداد حصہ لیتی ہے۔ تاہم کسی فعل کے لیے چند خاص عوامل اہم ہوتے ہیں اور وہ اس میں زیادہ سرگرمی سے حصہ لیتے ہیں، جبکہ وہ عوامل کسی دوسرے ذہنی عمل کے لیے اتنے زیادہ اہم نہیں ہوتے۔ تھارن ڈائک نے معلوم کیا کہ ذہانت ایک سلسلے کی شکل میں پائی جاتی ہے، جو اعمال آپس میں ملتے جلتے ہیں، ان کے لیے تقریباً ایک جیسے عوامل زیادہ سرگرم ہوتے ہیں۔ اس طرح ان مشترک ذہنی عوامل کی بنیاد پر ذہانت کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ یعنی جو تھارن ڈائک نے ذہانت کی 3 اقسام بیان کی ہیں، اپنے ہیڈنگ لگا لینی ہے کہ تھارن ڈائک کے مطابق ذہانت بیان کی گئی ذہانت کی 3 اقسام۔ پہلی کون سی ہے؟ سماجی ذہانت کہلائے گی، جس کو سوشل انٹیلیجنس کہیں گے انگلش میں۔ ذہانت کی اس قسم کا تعلق ماحول سے مطابقت اختیار کرنے سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس قابلیت سے فرد لوگوں کو دوسرے لوگوں کو بآسانی سمجھتا ہے، اور ان سے معاملات طے کرنے میں اسے کوئی دقت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اور بہترین قسم کی اس کی مطابقت ہو جاتی ہے۔ پھر دوسری جو ہے وہ ہے ٹھوس ذہانت، جس کو انگلش میں کہیں گے کانکریٹ انٹیلیجنس، ٹھیک ہے۔ اور اس کا جو ہے اس قسم کی ذہانت کی مدد سے اسباب اور نتائج کے درمیان تعلق قائم کر کے مظاہر کے وظائف کو سمجھا جاتا ہے اور استعمال میں لایا جاتا ہے، جیسے مختلف علوم کے قوانین اور نظریات وغیرہ کو جاننا، ٹھیک ہے۔ اور جو ہے اس کے علاوہ یہ قابلیت اشیاء کو سمجھنے اور انہیں ہنرمندی سے قابل استعمال بنانے میں مدد دیتی ہے۔ تیسری ہے تجریدی ذہانت، جس کو ایبسٹریکٹ انٹیلیجنس کہیں گے۔ یہ تجریدی ذہانت کا تعلق اعلیٰ قسم کے تفکر سے ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے ان تصورات اور نظریات کو تخیلات کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے جنہیں چھوا یا براہ راست طور پر نہیں دیکھا جاتا۔ تجریدی ذہانت عددی اور لفظی معلومات کو سمجھنے سے متعلق ہوتی ہے۔ سوری بچوں، یہ اہلیت جیسے میں نے بتایا کہ لفظی اور عددی معلومات کو سمجھنے اور استعمال کرنے سے متعلق ہے۔ سوری۔ اب ذہانت کی اہلیتیں جو ہیں، تھارن ڈائک کے ہم اثر ماہرین ذہانت کے اجزاء یا عناصر تلاش کرنے کی توقع کر رہے تھے۔ یہ بات طے شدہ تھی کہ ذہانت کی عناصر مختلف انداز میں کام کرتے ہیں، بلکہ مختلف عناصر کی خاص تنظیم اور ان کے باہمی تعلقات ذہانت کی عکاسی کرتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے فیکٹر انالیسس کا طریقہ متعارف کرایا جا چکا تھا، جو عناصر کے باہمی تعلق کی پیمائش کرتا تھا۔ اس پس منظر میں تھارن ڈائک نے کثیر العناصر کا نظریہ پیش کیا۔ اس نظریے کے مطابق ذہانت بہت سے چھوٹے چھوٹے عناصر کا مجموعہ ہے۔ ہر ایک عنصر میں کوئی نہ کوئی اہلیت یا قابلیت پائی جاتی ہے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہر ذہنی عمل میں کئی چھوٹے چھوٹے عناصر پائے جاتے ہیں جو منظم طریقے سے کام کرتے ہیں۔ یہ نظریہ اسی ذہنی تنظیم کی جو ہے وضاحت کرتا ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ ایک ذہنی عمل میں پائے جانے والے عناصر کسی دوسرے ذہنی عمل میں کسی اور طرح سے منظم ہوں گے، اگر ان دونوں ذہنی اعمال میں مثبت تعلق آئے تو اس کی وجہ سے یہ مشترک عناصر ہوں گے۔ گویا ذہنی اعمال کے باہمی تعلق کا انحصار ذہانت کے مشترک عناصر پر ہے۔ اس نظریے کی روح سے یہ بھی ہے کہ عمومی ذہانت جیسا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ تھارن ڈائک نے کیونکہ ذہنی قابلیتوں کے مختلف عناصر کا تصور پیش کیا، تھارن ڈائک کا کہنا تھا کہ مختلف ذہنی اعمال میں بہت سے اجزاء مشترک ہیں، لہذا انہیں گروہوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ اس نے بانٹ کر الگ الگ ان کے نام دیے، مثلا وربل میننگ، پھر ایرتھمیٹک ریزننگ، پھر کمپریہنشن، اور پھر ویژول پرسیپشن اینڈ ریلیشن شپ۔ اچھا، تھارن ڈائک نے ان عناصر کو مد نظر رکھتے ہوئے ذہانت کی آزمائشیں وضع کی، اور جو ہے اس نے جو ذہنی آزمائش بنائی،
ٹھیک ہے، وہ تھی CAVD تیار کی، جو کہ 4 حصوں پر مشتمل تھی۔ پہلا تھا سینٹینس کمپریہنشن، ٹھیک ہے، دوسرا تھا حسابی استدلال یعنی A=to ایرتھمیٹک ریزننگ، اور V سے کیا مراد تھا، ووکیبلری تھی، اور D سے تھا فالوئنگ ڈائریکشن۔ تھارن ڈائک نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ چاروں عناصر تجریدی ذہانت کا مکمل احاطہ کرتے ہیں، بلکہ اس کا کہنا تھا کہ یہ تجریدی ذہانت کے کچھ حصوں کی نمائندگی کرتے ہیں، اور تجریدی ذہانت کے بقیہ حصے مزید آزمائشوں میں جانچے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے بچے، اب میں C کا بتاتی ہوں کہ C جو تھا سینٹینس کمپلیشن جو ہے وہ اس میں نامکمل فقرات کو مکمل کرنا ہوتا ہے۔ ایرتھمیٹک ریزننگ میں اعداد و شمار، ان کے باہمی تعلقات، ریاضی فارمولے بیان کرنے ہوتے ہیں۔ الفاظ کے ذخیرے میں اشیاء، واقعات اور ناموں کی نمائندگی کرتے ہیں، اور اس میں زباندانی فرد کا اشیاء کے متعلق علم کا انڈیکس ہوتا ہے۔ اور D کیا ہے، D فالوئنگ ڈائریکشن میں فرد کو ہدایات پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ چلیں بچے، اب اگلی تھیری جو ہے گلفورڈ کا ذہانی، وہ ہم کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ گلفورڈ کا ذہانتی ماڈل انشاء اللہ کل پڑھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اچھی طرح سے اس کو یاد کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔